ویلکم بیک ناظرین. یوم پاکستان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم نے یوتھ کو دعوت دی ہوئی ہے. جبران, بریک سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی آف دا میڈیا, بیکاز یو آر ورکنگ آن اٹ, یو ہیو این آرگنائزیشن پاکستان لبریشن موومنٹ, تو کہاں پہ آپ کو خرابیاں دکھائی دیتی ہیں دیکھیے جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی؟ میرے خیال میں اگر آپ پہلے تو سب سے پہلے آپ ریٹنگز کی بات کر لینا کہ ریٹنگز کی بنیاد پہ سارا کھیل ہے اور ایڈورٹائزمنٹس پہ آپ کی میڈیا کی انڈسٹری چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو یہ ہے کہ اب یہ کانسیپٹ ہمارا تو نہیں ہے نا, یہ کانسیپٹ تو 60s میں وہاں پہ امریکہ میں شروع ہوا, امریکہ میں ختم بھی ہو گیا. جو میٹرز انہوں نے لگائے یہ وہاں پہ شروع ہوا تھا, وہیں پہ اسی طرح. اور وہ دیکھیں وہی سب ختم ہو گیا. امریکہ میں ڈائریکٹ ٹی وی بھی آ گیا اور اپنا سیٹلائٹ ڈش نیٹ ورک بھی آ گیا اور ان کی پیسے کمانے کے طریقے بہت کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو گئے. پیپر ویوز وغیرہ آ گئے ہیں. اب وہ صرف ایڈورٹائزمنٹ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے. پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اسپیشلی جو نیوز سیکشن والی سائڈ پہ, ان کا ڈپینڈنسی, ان کے چینلس کی ڈپینڈنسی ایڈورٹائزمنٹ پہ ہے. جو ایڈورٹائزمنٹ سے کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں یا پاکستان کے انٹرسٹ کے میں اتنے زیادہ فیوریبل نہیں ہے. تو اگر آپ کو پیسہ ہی ان سے مل رہا ہے تو پھر آپ کیا مطلب خاک کریں گے کچھ میڈیا میں کریں گے. جہاں تک آصف نے کہا کہ ہم پیچھے بیٹھ کے اینکر کو کہتے یہ بولنا نہیں, یہ پروڈیوسر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے, یہ پروڈیوسر پریشر ڈال رہتا ہے, اپنے اونر کا پریشر ڈال رہتا ہے اپنے اینکر پہ کہ اس نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. جو وڈیرا جو اوپر آپ کے بیٹھا ہے وہ چاہ رہے ہیں, وہ لوگ ان کی فیور کے وہ اینکر جا رہے ہیں. کچھ بہت کم ایسے اینکر ہیں جن کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے, لیکن مسئلہ پھر بھی مجھے بھی پروڈیوسر کان میں جو ہے نا بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جو بہت لیکن دے آر ناٹ گائیڈڈ, لائک یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ کے جو وہ وڈیرے بیٹھے ہوئے وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو فری ہینڈ بھی دیا جاتا ہے کہ یو کین ڈو گڈ. میں نے یہی کا بہت کم ہو گیا. دوسرا میں ابھی پچھلے دنوں ایک اور کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ میڈیا کریڈیبلٹی کے بارے میں تھی, اور اس میں ڈاکٹر موہید پیرزادہ اینڈ آئی فورگاٹ دی ادر گائز نیم, وہ لوگ آئے تھے. ان لوگوں نے اپنے منہ سے مانا ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو ہم اوپنلی کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کے اوپر وڈیروں کا پریشر ہوتا ہے. وڈیرے کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اونرس آپ کے میڈیا چینلس کے یا جو ان کے بیک پہ ہیں یا ہمارے پہ جو ہمیں پیسہ دے رہے ہیں, ہم تو وہی کریں گے نا جو پیسہ دے رہے ہیں. تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں, باقی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو جب آپ کے اپنے جرنلسٹ اپنے مان رہے تو پھر آپ میڈیا کریڈیبلٹی کی کیا بات کریں؟ آلٹرنیٹو میرے خیال ہے اینکرز نے یہی ڈھونڈ لیا کہ وہ پھر کوئی ایسا عوامی ایشو ہی لے کے آ جاتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ عوام کو ریلیف دے سکے. اٹس ناٹ لائک عوام کو ریلیف نہیں, عوام کو اس کو بہتر کیسے, ہاؤ وی کین ایڈریس دس ایشو. سب سے میجر ایشو تو میں نے آپ کو پھر کہا نا کہ آپ کی ڈپینڈنسی ہے, فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے, جس پہ سب سے میجر مسئلہ ہے کہ ہر انسان پیسہ کمانے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے نا. ایسے تو نہیں آپ کو ہوا سے تو نہیں آپ بھر جاتا نا سب کچھ. تو بیسکلی آپ اپنی جو میڈیا کی ڈپینڈنسی ہے فائنانس کی, اس کی سورسز چینج کریں. آپ اس کی سورسز کو اگر آپ بدلیں, آپ کی ڈپینڈنسی صرف ایڈورٹائزمنٹ پہ نہیں رہے گی, آپ کی ڈپینڈنسی کچھ چند لوگوں پہ نہیں رہے گی, تو پھر آپ کو فریڈم ملے گا, آپ کو بولنے کو ملے گا. اور سیکنڈلی جو گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے اس سے آپ نکلیں. بہت سارے اب ایسے اینکرز ہیں جو نہیں آپ اس طرح کرتے. اب فار ایگزامپل آج کل تو یہ حالات ہو گئے کہ میڈیا آپس میں, چینلز آپس میں لڑ رہے ہیں. جی وہ مبشر لقمان صاحب جیو پہ لڑ رہے ہیں, جیو مبشر لقمان پہ کیسز کرتے ہیں, وہ 2 کیس وہ جیتے تھے, تیسرا کیس وہ جیت جاتے ہیں. تو آپ آپس میں اتحاد نہیں ہے. اگر آپ خود اتحاد ہو کر ایک چیز ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے, نہ صرف ملک وہ چیز کریں گے جہاں سے آپ کو پیسہ ملے گا. ہیلدی ڈیبیٹ نا, ریٹنگ کی بات ہے آپ کی میڈیا میں. جب تک آپ کا ریٹنگ پہ ڈیپینڈنسی رہے گی, آپ کی فائنانس پہ ڈیپینڈنسی رہے گی, آپ میڈیا کریڈیبلٹی کبھی بھی اس دیکھیے اس میں وحید صاحب ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, صرف میں افیکٹونیس کی بات کر رہا ہوں کہ مؤثر ہونی چاہیے. نام نہاد ادارے تو بہت سارے ہیں. اس طرح سے تو مقتدرہ قومی زبان بھی ایک ادارہ ہے جس کا کام یہ تھا کہ 73 میں جب پاکستان کا آئین بنا تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ پاکستان میں اردو کے نفاذ کے لیے قائم ایک ادارہ ہے. ادارہ تو وہ ہے, لیکن وہ مؤثر کتنا ہے, وہ اس پہ کتنا کام کر سکا. یعنی 73 کے آئین میں کمٹمنٹ کی گئی کہ 15 سال بعد اردو ملک کی آفیشیل لینگویج ہوگی, یہ وعدہ کیا گیا اور 88 کو یہ پورا ہو گیا. لیکن مقتدہ قومی زبان کے آپ نے اردو میں کتنی آپ نے سائنس کی کتابیں نکالی, یہ تو ان کا مقصد تھا نا. میں ویسے آپ نے یعنی وہ دوز پیپل who are Urdu speaking people, you know, like myself, جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ہاں, ہم نے سائنٹسٹ کتنے پیدا کیے, ہم نے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, جب آپ کریں گے تو آپ کی زبان کو دنیا کے اندر دیکھیں نا, جتنی بھی لینگویجز وہ پھیلی ہیں اس میں لوگوں نے کام کیا تھا نا, ریسرچ ورک کیا تھا. اچھا میں آپ کو یہی بات تو بتا رہا ہوں. اب صرف شاعر ٹھیک ہے بڑے مطلب معتبر ہیں,
شاعر ہیں, ڈرامٹسٹ ہیں, یہ لوگ تو ہیں, لیکن آپ نے جن لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے آپ کی باؤنڈریز سے, جیوگرافیکل باؤنڈریز سے باہر جائے, وہ لینگویجز پہ پروان بھی چڑھتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کی وجہ کیا ہے. جو مقتدر قومی زبان کے وجود کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ دنیا بھر کی جدید ترین سائنسی علوم کا ترجمہ کریں گے, اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اردو جو ہے وہ قابل عمل ہے کہ اس کو دفتری زبان بنایا جائے. اس ادارے کے 300-350 ملازمین کیا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی, آپ ان سے پوچھئے نا کہ کتنے ہزار پبلیکیشنز کو انہوں نے اردو کا لباس عطا کیا, تو یہ آپ کو ایک ناکامی کی تصویر ملے گی. بیسک پرپز یہی تھا کہ وہ پاکستان میں جو جمہوریت کا اسپرٹ ہے نا, دیکھیے فرانس میں یہ چیز قابل عمل ہوئی, اب دیکھیے چائنیز نے یہ چیز وہ کر لی, ٹرکش اس پہ وہ کر گئے, ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب بم برسے تو انہوں نے لینگویج کو پروٹیکٹ کر کے جیپنیز دوبارہ سے عروج کی بلندی پہ پہنچ گئے. تو صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ عوام سے ان کی زبان میں بات کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ انگریزی کی مخالفت کرنی چاہیے, انگریزی سیکھنی چاہیے, سائنس سیکھنی چاہیے, ضرور سیکھنی چاہیے, لیکن آپ ایک پٹواری کو تو خدا را انگریزی نہ سکھائیں, آپ ایک تھانے دار کو جس نے پوری زندگی اردو میں ہی لکھنا ہے اس کو تو انگریزی نہ سکھائیں. جو بندہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب ایٹ رائٹ ٹائم کی فلسفی اپنائیں, جن لوگوں نے انٹرنیشنل افیئرز پہ کام کرنا ہے ان کو بہترین دسترس دیں انگریزی ادب پہ. اور جن لوگوں نے جو پوری لائک ڈسکشن ہو رہی ہے نا, اگر میں اس کا کہوں کہ ہم لوگ عموماً سنتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 پلرز آف اسٹیٹ ہیں اور 4th پلر جو ہے وہ میڈیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو 5th اور سب سے اہم پلر ہوتا ہے وہ خود عوام ہوتی ہے. ہماری عوام میں اویئرنیس نہیں ہے, ہماری عوام نے بھی خود اتنے کام نہیں کیے ہوئے جتنے ہمیں اس لیول پہ آ کے کرنے چاہیے تھے کہ ہمیں نہیں ہے تو خیر نہیں کہہ سکتے, بٹ پارشلی اویئرنیس دیکھیں اب آئی ہے ان کے اندر. پہلے اگر مارشل لا لگایا جاتا تھا تو لوگ اس پہ یہ نہیں تھا, ان کو ایون پتا بھی نہیں ہوتا تھا شاید کہ مارشل لا, آرمی کا آنا, کانسٹیٹیوشن, پالیٹیشین, یہ کس چیز کا وہ ہے. اب دنوں کے پالیٹیشینز کیا ہیں, اب تو آپ کے پورے ایون گانے میں پوری وہ ہسٹری بتا کے چلے جاتے ہیں. تو اب ان کے اندر وہ اویئرنیس آئی ہے, اب ان کو یہ چیز پتا ہے کہ مارشل لا کس طرح سے کس جگہ پہ غلط ہوتا ہے. اب عوام کا پریشر ہی ہے کہ آپ کے جو ایک سابق آرمی چیف ہیں وہ یہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ پولیٹیشینز کو پتہ ہے کہ if he leaves the country تو ان کے اوپر الٹیمیٹلی پریشر ہوگا کہ اگین یہ لوگ بک گئے ہیں. بیچ میں اتنی ساری کنٹروورسیز آئی ہیں. بیسک پلر جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ خود عوام ہوتی ہے. چاہے آپ زبان کوئی بھی بول رہے ہوں, اگر آپ کے اندر خود میں اتحاد نہیں ہے. پاکستان ہم نے اتحاد کی بنیادوں پہ لیا تھا, لیکن گریجولی ہم نے اس اتحاد کو بھی لوز کیا. ہم لوگ بحیثیت اب ہم لوگ صوبوں اور ان کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, اب آہستہ 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 پھر وہ واپس اسی ٹریک پہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا سانگ چل رہا ہوتا ہے. یعنی ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہم اپنے مسائل پہ نہیں کرکٹ میچ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو آپ ان کو ڈائیورٹ کریں, آپ ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں. تھر کی اگر آپ سچویشن اس کی وہ ایگزامپل لیں تو ایون کچھ سوشل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وہاں تک پہنچیں, کیونکہ آپ نے اویئرنیس دی. وہ لوگ پہلے شاید تھر میں فیمن آتے ہو, لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ ادھر قحط سالی کے تک ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ کس طرح مر رہے ہوتے ہیں. اب وہ وہاں تک جا رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کام جی جبران. آسیہ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, میں اتنا ضرور کہوں گا اور دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ہم ہماری اپنی عوام کو اور ہماری گزری ہوئی نسل نے ہمارے میں اپنی قومی لینگویج کو یوز کرنے کا اعتماد نہیں ڈالا. اس کو اپنے اردو میں جو بندہ بات کرتا ہے اس کو سنتا ہی نہیں. صحیح بات ہے. دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے. اگر آپ ایگزامپل دیکھ لیں, چین جو ہے اس نے اپنی لینگویج کو بہت بڑھاوا بھی دیا, اور وہ یو این میں بھی کھڑے ہو کے چائنا جو کھڑے ہو کے وہ چینی ہی بولتے ہیں اور وہ بڑے فخر کے ساتھ بولتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ ہمارے ہاں یہ کلچر بن گیا, اسپیشلی اب ہم نوجوانوں کو بھی یہی امپریشن دیا جاتا ہے کہ جس نے 4 ورڈ انگریزی کے نہیں بولے نا تو اس کو نہ وہ پڑھا لکھا ہے, نہ اس کو جابس ملنی ہے, نہ اس کو کہیں کسی قسم کے بھی نہ سپورٹ ملنی ہے, نہ اپریسیشن ملنی ہے. تو ہماری اپنی خود اعتمادی ہی نہیں اپنی لینگویج پہ. جب تک ہم اپنی لینگویج پہ فخر نہیں کریں گے, اس کو اونرشپ اس کو اون نہیں کریں گے اور اس کو استعمال نہیں کریں گے اور اس میں ایکچولی پڑھنا پڑھائیں. ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں خود اردو کو بھی انگریزی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اردو میں آپ نے وہ کر دیا. مطلب ہم نے ہر طریقے سے اپنی زبان کو مطلب ڈسٹارٹ کیا ہے, اس کو نیلیفائی کیا ہے, اس کو ڈی گریڈ کیا ہے. فائنل پریزنٹ جو لیڈرشپ ہے, آنے والی ابھرنے والی جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اس کے بارے میں بالکل بریفلی بتائیے گا. دیکھیے تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا.
اور یہ چاق نازک پہ ہم گھر بنا رہے ہیں, بہت بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں. اور یقین کریے کہ لیڈرز قوم کے ٹیچرز ہوتے ہیں اور ان کو ماضی کے اندر مکمل دسترس ہونی چاہیے. ان کو لیڈرشپ کے پوری دنیا کے ماڈلز کے اوپر اتنا عبور ہو کہ وہ مستقبل کے فیصلے بہت بہتر کر سکیں. لیکن آج انٹلیکچولی لیڈرز -0 ہیں. جو ابھی ابھرتی ہوئی قیادت جس کا ہمیں خدشہ ہے کہ وہ قیادت کر سکے گی, وہ اگر کاش کے منطق کی بنیاد پہ لیڈرشپ کرتے, وہ کاش کے اسٹرگل کی, وہ صرف ایک وراثت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, وہ منطق کی بنیاد پہ نہیں کر رہے, وہ انٹلیکچوئل ایبلٹی کی بنیاد پہ نہیں کر رہے. بھی بتائیں نا, لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, تو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو آگے جنریشن جو ہمیں دی جا رہی ہے, وہ کوئی ان کے پاس پیپلز پارٹی میں کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری ہیں. نون لیگ میں حمزہ ہیں, وہ کوئی انٹلیکچوئل, اس کو ان کی کوئی بڑی علمی بصیرت نہیں ہے, نہ ہی کوئی افلاطون ہے وہ کوئی, اور جو منہ سلائی ہے وہ بھی کوئی اتنی بڑی انٹلیکچوئل پرسنالٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا کیا؟ عمران خان صاحب سیاست کو بطور مضمون پڑھتے ہیں, یہ ان کی خوبی ہے. میں ان کے ساتھ کئی چیزوں پہ اتفاق نہیں کرتا, لیکن انہوں نے سیاست کو بطور مضمون پڑھا ہے, انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری اس میں لی ہے, اور وہ بہت مطالعہ کرتے ہیں جس کا میں نہیں شاہد بھی ہوں, اور وہ دنیا بھر کے لیڈرز کے ماڈلز کو پڑھتے ہیں, اور ان کی جو منطق ہے, یا جو ان کے اندر ایک وہ جذباتی ضرور ہیں, وہ ضدی ضرور ہیں, لیکن وہ بہت پڑھتے ہیں, اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے. اس پڑھائی کا کیا فائدہ کہ آپ کے اندر ڈیپتھ ہی نہ آئے, آپ کے اندر برداشت نہ آئے. نہیں, لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں ایک چیز عمران خان کی آپ اپریشیٹ کریں گے. عمران خان نے سیاست شروع کی, احتساب سرعام, انصاف عام, جو چیزیں تھی, نہیں اگر کیا نہیں بھی ہے, لیکن وہ آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. ہو گئے آج پہ کے پی کے جائیں نا ذرا, لیکن کافی بہتری لایا وہ. کہاں پہ؟ کافی بہتری بتائیں نا. میں تو وہیں سے ہوں. میں بھی وہی سے ہوں. دیکھیے میں عمران خان کا ووٹر نہیں ہوں, نہیں میں عمران خان کا سپورٹر ہوں, ٹھیک ہے نا. پہلی بات کل بھی اس پہ بڑی لمبی بحث ہوئی. پہلی بات یہ کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کی وہ بات کرتے ہیں نا, 2 وزیروں کو انہوں نے نکالا, ان کو نکالنا چاہیے, نکالا, ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی کی. یہ غلط بات ہے, ہونی چاہیے. قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جی میرے سے غلطیاں ہوگی, لیکن اب میں جب پارٹی سٹارٹ ہوگی تو میں سب کچھ وہ کروں گا, اور میں کسی قسم کا نہیں, میں تو صرف پارشلی ایک پوائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اور دوسرا ایک بات میں کہنا چاہوں گا, عمران خان ہیز مچ ٹو لرن ان پالیٹکس. وہ ایک بنیزی بھٹو نے ایک آنر بات کہہ دی تھی, اور کافی سخت بھی ہے, لیکن عمران خان از اے کرکٹنگ ہیرو بٹ اے پالیٹیشین زیرو. He has much to learn. Even though I voted for PT, I will still say that. What is your opinion about the young leaders which are coming جو up? موجودہ ینگ لیڈرز جو حنان صاحب نے جن کو مینشن کیا ہے, وہ تو وہی بات ہے کہ جو ابھی چلتی آ رہی ہے وہی لے لیں, یا ان کو ینگ کر کے ایک ینگ لیکن نسبتاً یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خود اٹھ کے دیکھیں. یار یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو سامنے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے نا, وہ ہمارا لیڈر ہے. ضروری نہیں ہے. ہم اب 3 بندے یہاں بیٹھے ہیں, اگر ہم یہی عہد کر لیں نا کہ ہم نے ملک کو چلانا ہے, تو ہم میں سے بھی ایک لیڈر آ کے کر سکتا ہے اور ہمارے ملک کو چلا سکتا ہے. یہی چیز ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں, میں نے اگین کہا ہے کہ عوام کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. آج جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, 10 سال بعد یہی لوگ دوبارہ نہیں آ سکیں گے اگر انہوں نے پرفارم نہ کیا. یہ ایگزامپل پی 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 نے دیکھ دی ہے. اگر وہ 5 سال پورے کر چکے تھے, عوام نے اس کو اس کی کریڈیبلٹی نہیں دی کہ آپ نے 5 سال جمہوریت کو چلایا تو ہم آپ کو دوبارہ نہیں. سر آپ دیکھیں کہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے انہی لوگوں سے. کہ 9 مہینے کے اندر ہی لوگ دوبارہ اس گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع ہوئے ہیں. پہلے اس طرح بھی نہیں ہوتا تھا. اگر آپ نے آپ کی نیگیٹیوٹیز ہیں تو آپ کے اندر پازیٹیو چینجز بھی آ رہے ہیں. اب کیا پولیٹیشینز نو کہ ان کے لیمٹس کیا ہیں. ایک مختصر سا شعر ہے, ساری گفتگو کا لب لباب ہے, وہ یہ ہے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اور یہی فلسفی ہے 23 مارچ کی, یہی سب کچھ ہے کہ سارا کچھ غلط بھی ہے, سب کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اور یہ صرف اور صرف پاکستان کی نوجوان نسل جو جھنڈا اٹھائے گی ایک امکان کا, امید کا, اور وہ 65% لوگ گھر سے نکلیں گے, اور وہ امید اور امکان کے ذریعے پاکستان کو ایک تعمیری نو کی سمت لے کے جائیں گے, اور وہ ایک آنرشپ دیں گے اس ملک کو. اور جس دن یہ چیز پاکستان کے ریاستی جو قائدین ہیں وہ نوجوانوں سے کروانے میں کامیاب رہے, تو اس دن پاکستان دنیا کو خیرات میں اجالے دے رہا ہوگا, اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ویزا کے لیے جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہوں گے. اور کاش کہ وہ دن جو ہے ہم اپنی زندگی انشاءاللہ آئے گا, انشاءاللہ آئے گا. بہت بہت شکریہ حنان عباسی, جبران علی خان, آسیہ مہر, تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلوگن بھی روز ٹی وی کا ہے, نوجوانوں کا چینل. اسی لیے آج ہم نے اس امپورٹنٹ ڈے کے اوپر نوجوانوں کو بلایا کہ وہ اپنی بات جو ہے کھل کے آپ کے سامنے کر سکیں. ہمارے اوپر بھی تنقید ہوئی کی انہوں نے, دیٹس ویلکم, تاکہ ہم ڈیبیٹ جنریٹ کریں اور ایک سینس آف اونرشپ
سارے لوگوں کے اندر آ جائے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, صرف سیاسی جماعتوں کی, ان کے اکابرین کی, انسٹیٹیوشنز کی نہیں ہے, بلکہ انسٹیٹیوشنز بھی افراد سے ہی بنتے ہیں. ہم ہی میں سے لوگ آگے بڑھیں گے, کل کو مختلف پوزیشنز پہ ہوں گے, تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ خرابیاں ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.